اور اب آپ دیکھ لیجئے کلمے کی پہلی قسم تھی اسم، جس کی ساری تفصیل آپ کے سامنے پیچھے گزر گئی ہے۔ اب جو اگلا سبق ہے وہ ہے فعل کے بارے میں۔ تو بھائی فعل وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ تو بھائی کیا پتہ چلا کہ اسم اور فعل کی تعریف میں فرق کس کا ہے؟ صرف اس چیز کا ہے، زمانے کا۔ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، آپ نے پیچھے مثالیں پڑھی تھی، رجل مرد، علم جاننا، مفتاح چابی، تو اب ان میں کوئی زمانہ نہیں ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ فعل میں زمانہ ہوتا ہے۔ نصارہ مدد کی اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں، ینصرو مدد کرتا ہے یا آئندہ آنے والے وقت میں کرے گا۔ ضربہ مارا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں، تو زمانہ پایا گیا گزشتہ۔ یضربو مارتا ہے یا مارے گا، مارتا ہے یعنی اس وقت حال میں مار رہا ہے، اور یضربو مستقبل کے لیے بھی آتا ہے کہ مارے گا آئندہ آنے والے وقت میں، کل پرسوں ترسوں جب بھی مار لے گا۔ اور اس کے بعد اس فعل کی ہم نے اسم کے پیچھے کتنی قسمیں پڑھی تھی بھائی؟ 3 قسمیں پڑھی تھیں، جامد، مصدر، مشتق۔ اسی طرح فعل بھی جو ہوگا وہ 4 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو ماضی ہوگا، یا مضارع ہوگا، یا امر ہوگا، یا نہیں ہوگا۔ تو فعل کی 4 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ تو ان کی انشاءاللہ تفصیل صرف میں بھی آ جائے گی، اور یہاں پہ بھی سمجھ لیجئے، ماضی جو زمانہ گزشتہ پر دلالت کرے، مضارع جو موجودہ یا آئندہ آنے والے وقت پہ دلالت کرے، امر یعنی جس میں حکم دیا جا رہا ہو، اور نہیں یعنی جس میں کسی کام سے روکا جا رہا ہو۔ اس کے بعد ہے حرف۔ یہ بھی حرف کس کی قسم ہے بھائی؟ کلمے کی، جو کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو اب اسم کی بھی تعریف ہو گئی، فعل کی بھی تعریف ہو گئی، اسم کی قسمیں بھی گزر گئیں، فعل کی قسمیں بھی گزر گئیں۔ اب حرف کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہوں، جبکہ فعل اور ہم نے اسم میں کیا تعریف پڑھی تھی کہ اسم اور فعل وہ کلمے ہیں جو اپنا معنی خود دیں، ان کو معنی دینے کے لیے کسی ورڈ کی ضرورت نہ پڑے، کسی کلمے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور حرف کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر، دوسرے کلمے کے سپورٹ کے بغیر وہ اپنا معنی نہیں دے سکتا، جیسے کہ من، فی۔ اب ان کا اپنا ذاتی معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو مفہوم، جس سے مقصود کوئی چیز پتہ چل جائے، وہ نہیں۔ اب من کا معنی ہے سے، فی کا معنی ہے میں۔ اب جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے گا، ان سے کچھ فائدہ حاصل ہی نہیں ہوگا آپ کو۔ آسان سی آپ مثال دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے مثال ہے، خرج زید من الدار۔ تو اب من جو ہے یہاں پر یہ حرف ہے، یہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ من کا معنی ہے سے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں من 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 من، سے، آپ بولیں گے کس سے، کہاں سے، کس طرح سے؟ بھائی کیا سے؟ لیکن جب اس سے پہلے میں سپورٹ دیتا ہوں کچھ ورڈ کو، جیسے خرجا نکلا، زیدن زید، من الدار، دار گھر کو کہتے ہیں، گھر سے، زید گھر سے نکلا، زید گھر سے نکلا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس سے کا معنی مقصود جو تھا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اسی طریقے سے دخلا، داخل ہوا، عمر، عمر، فی المسجد، مسجد میں۔ اب فی میں خالی ان پورے ورڈ کو ہٹا دوں اور صرف خالی فی کو رکھوں، فی، میں۔ اب کیا میں، کس جگہ میں، کہاں، کیسے میں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن اس کے ساتھ جب میں کسی ورڈ کو ملاتا ہوں، کچھ کلمے کو ملاتا ہوں، تو اس کا معنی مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دخل عمر فی المسجد، کہ داخل ہوا عمر مسجد میں۔ تو جس طریقے سے اسم کی 3 قسمیں تھیں، جامد، مصدر، مشتق، پھر فعل کی 4 قسمیں تھیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں، اسی طریقے سے حرف کی بھی 2 قسمیں ہیں، عامل، غیر عامل۔ عامل وہ ورڈز کہلاتے ہیں، وہ حروف ہوتے ہیں کہ وہ جو جہاں پہ بھی آ جاتے ہیں اگلے ورڈ کو یعنی اعراب دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے آسان سی مثال میں بتا دیتا ہوں، بسم اللہ۔ اب یہ جو با حرف جر ہے، اس نے اسمی کو مجرور کر دیا۔ اسی طریقے سے الحمد للہ، جو لفظ اللہ پہ زیر ہے وہ لام حرف جر ہے، اور اس نے کیا کر دیا؟ زیر دے دیا۔ تو حروف جارہ بھی عوامل میں سے ہیں، عامل میں سے ہیں، یعنی جو عمل کرتے ہیں۔ اور غیر عامل ایسے ورڈ انشاءاللہ کتاب کے اینڈ میں آئیں گے کہ جو آپ یعنی کہ وہ کلام میں آئیں تو بھی وہ کوئی عمل نہیں کرتے، یعنی کلمے کے اینڈ کو نہیں بدلتے۔ جیسے کہ آپ نے نحو کی ابتدائی تعریف میں پڑھا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جو اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بناتا ہے، اور پھر ترکیب اس کی پتہ چلتی ہے، اور کلمے کے آخری حالت کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے یہاں تک حرف کی بحث ہو گئی۔ اب انشاءاللہ مرکب کے بارے میں پڑھیں گے۔